آج کے اس یہاں پر جو عرس کے موقع پر میلاد کا اہتمام کیا گیا اور آپ نے کہا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کے بغیر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. نماز نہیں پڑھنے آتا ہے اور دنیاوی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہیں نہ کہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ اس کے لیے ایک مدرسہ چلا رہے ہیں اور کھگول کو ہی آپ نے چنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اویس احمد فردوسی عرض یہ کر رہا تھا کہ کھگول جو ہے اتنا اچھا علاقہ ہے اور کافی زرخیز علاقہ ہے. یہاں کے مسلمان کافی اچھے کاروباری ہیں اور اچھے پوسٹ پر عہدے پر اپنے جاب کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز کی کمی یہاں دیکھنے میں ملی ہے کہ لوگ دنیاوی تعلیم کی طرف تو بہت اونچائی پر ہیں, بلندی پر ہیں, اچھے پوسٹ پر ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں دینی تعلیم کی ان کے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر بیسک جو نالج ہونا چاہیے وضو کے تعلق سے, نماز کے تعلق سے کہ نماز کس سچویشن میں ہوگی یا نہیں ہوگی, وضو کب ٹوٹتا ہے, وضو بنانے کا سنت طریقہ کیا ہے. تو یہ بیسک نالج, فنڈامنٹل نالج بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے یہاں پر ایک دینیات سینٹر کا افتتاح کیا جانا ہے اور آج حضرت پیر شاہ نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 102ویں عرس کے موقع پر جو جلسہ ذکر اولیاء منعقد کیا گیا تھا, اس میں خاص پیغام اور خاص لیسن یہ دیا گیا ہے کہ تمام اولیاء کرام دینی تعلیم سے جڑے ہوئے تھے. غوث پاک جڑے ہوئے تھے, مخدوم جہاں جڑے ہوئے تھے اور حضرت پیر شاہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی تعلیم سے جڑے ہوئے تھے. کوئی بھی جاہل ولی نہیں بن سکتا, کوئی بھی جاہل رہنما, دینی رہنما نہیں بن سکتا. اور دینی رہنما بننے کے لیے, پیر بننے کے لیے, بزرگ بننے کے لیے, ولی بننے کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے. اگر ہم پیر نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں, تو ہمیں دینی تعلیم ضرور حاصل کرنا چاہیے. اس کے لیے ہی آپ نے مکتب ایک مکتب جس کا نام رکھا گیا ہے الفلاح دینیات سینٹر, جو کہ چکٹولی جو محلے میں جامع مسجد چھوٹی کھگول کی واقع ہے, اسی مسجد میں انشاءاللہ اس مکتب کی شروعات ہوگی. تو کھگول کے لوگوں سے کیا کہیں گے, بچوں سے, بڑوں سے, یہی گزارش خواتین سے؟ جی ان سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح وہ لوگ اچھے ڈھنگ سے پڑھ کے پاس آؤٹ ہو گئے, اسی طرح وہ اپنے چھوٹے نونہالوں کو اور نابالغ بچوں کو مدرسے میں بھیجیں, بچیوں کو مدرسے میں بھیجیں کہ انہیں بھی قرآن صحیح طریقے سے, صحیح لہجے سے, صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جا سکے. آپ نے کہا بڑوں کا بھی انتظام ہے. ہاں جی, اس میں خاص خیال یہ بھی رکھا گیا کہ بہت سے بڑے حضرات ایسے ہیں, بیچلر ایسے ہیں, سینئر سٹیزنز ایسے ہیں کہ جو شروع میں انہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی, کاروبار میں الجھ کے رہ گئے, دکانداری میں پھنس کے رہ گئے. تو ان کے لیے بھی ایک سنہرا موقع ہے کہ ان کے لیے بھی ایک خاص وقت کا تعین ہوگا. اس خاص وقت میں بڑوں کو, جو بالغ ہو چکے ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو بڑے ایج والے ہیں, ان کو بھی وقت دیا جائے گا اور ان کو بھی صحیح طریقے سے قرآن سکھایا جائے گا اور وضو اور نماز کے فرائض بتائے جائیں گے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرم کی وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ بھائی ہماری عمر اتنی ہو گئی, ہم کیسے جائیں گے. ہاں, تو اس میں شرم بالکل نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے سے پہلے تک ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا ہے. اگر آج شرمائیں گے تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ دینی تعلیم کی کمی رہے گی تو وہاں ہمیں شرمندگی محسوس کرنی پڑے گی. تو دنیاوی شرمندگی ہم لوگ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اخروی شرمندگی ہم لوگ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. ایک اور آخری سوال. جی, بہت ساری جو خواتین ہیں, جی, اس میں خواتین میں بزرگ خواتین بھی ہیں, جی, اور کچھ جوان بھی ہیں, تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے ہم لوگ سوچے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم لوگ سکسیس حاصل کر لیں چھوٹے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی دینیات سینٹر قائم کیا جائے گا, جس میں ٹیچر جو ہوں گی وہ معلمہ, وہ بھی خاتون ہی ہوں گی, تاکہ اچھے طریقے سے, اچھی مینجمنٹ کے ساتھ خواتین کے لیے بھی, جو بڑی عمر والی خواتین ہیں, ان کے لیے بھی دینیات سینٹر قائم کیا جا سکے. اپنی تعارف دکھا دیں. میرا نام اویس احمد فردوسی, پھلواری شریف, پٹنہ. بہت شکریہ.